ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا امیر مقام صاحب نے، سینئر کیبنٹ ممبر ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ امیر مقام صاحب. آج کیبنٹ میں کیا کچھ ڈسکشن ہوئی اس تمام معاملے پر؟ کتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ جلد ہی یہ معاملہ جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا پھر کمیٹی کی طرف. کیا ڈسکشن رہی کیبنٹ کے اندر؟ مطلب ہے کہ یہ ڈسکشن پہلے سے بھی ہوتی رہی ہے اور تمام جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی رہی اور ہر ایک کو پیم صاحب نے بلا کر ان سب کے ساتھ میٹنگ بھی کروا دیے اور پھر اس امینڈمنٹ کے بارے جس کو 27 امینڈمنٹ کے نام سے پھر جو کنسنسس پایا گیا جن نکات پر، تو آج وہی ڈرافٹ کابینہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور کابینہ کی صدارت حسن محمود پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے زوم لنک پر کی، تو اسی میں پھر وہی جو چیزیں سامنے رکھ دیے گئے اور اس کو پھر آگے ریفر کر دیا گیا کہ آگے جائے اس کو دیکھا جائے. پیپلز پارٹی نے جن باتوں پر اعتراض کیا وہ تمام باتیں پھر آپ نے انکارپوریٹ نہیں کی، جیسا کہ این ایف سی پر اعتراض کر رہے تھے، صوبوں کا جو ڈیو شیئر ہے اس میں کٹوتی پر اعتراض کر رہے تھے، ساتھ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ پر بھی ان کے غالباً اعتراض تھا، تو وہ کوئی بھی چیز میں نے تو آپ کو شارٹ کٹ کہا کہ جو جن چیزوں پر کنسنسس ہوا، اتفاق رائے ہوئی، جس میں ہماری تمام اتحادی جماعتیں بشمولی پاکستان پیپل پارٹی شامل رہی، وہی ڈرافٹ آج کیبنٹ میں پیش کر دیا گیا اور کیبنٹ نے پھر اس کی منظوری دے کر آگے بھیج دیا گیا. تو یہ اس میں جن چیزوں پر کنسنسس ہوئی، مفاہمت ہوئی، وہی پوائنٹس رکھے گئے. اپوزیشن اس کو کہہ رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں پاور بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ نے عدلیہ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ تو ہر ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو بھی برا کہتا ہے، ان کی اپنی سروائول اسی میں ہونا ہے، مگر ایسا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور تمام چیزوں کو جو ماضی کے تجربات ہے، جو کیسز ہے، ٹینڈنسی ہے، اور سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک بالکل فل لیگل سیٹس دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس بات پہ آپ لوگوں نے ہمیں کمٹمنٹ دی تھی وہ انکارپوریٹ نہیں کریں گے، آپ ایک نئی آئینی ترمیم لگا کے وہی تمام چیزیں جو ہے انکارپوریٹ کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے ہم سے دھوکہ دہی کی ہے. اس طرح بات نہیں ہے. مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمیشہ ہر وقت میں پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اس کا ایک اچھا ان پٹ رہا ہے. بات وہ جو بھی کرتے اس پر میں کوئی کہنا نہیں چاہتا ہوں، مگر ہمارے جو ریسپیکٹیبل ہے، قابل احترام ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش بھی کی ہے کہ اس کو ہم بورڈ بھی لیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ نہ آپ لوگ آئے ہیں، نہ ہی مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کیے، نہ ہی اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. کیا ایسی جو ہے ضروری اجلت تھی کہ یہ ایک دم سے آئی ہے، ترمیم پاس کر لی گئی ہے؟ ابھی ترمیم تو پاس ہوئی نہیں، وہ تو نچلے اسمبلی میں پاس ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کابینہ سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نمبر گیٹ پورے ہے. جانے سے تو ٹھیک ہے، کابینہ سے جائے گئی تو وہ تو سینٹ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ سکتے، پاس نہیں کرا سکتے، کیبنٹ کے ساتھ اختیار نہیں ہے. تو وہی نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوگا، مولانا صاحب خود وہی موجود ہے، اس کو دیکھے گا مساوی دیر کو، اور جو اس کے اعتراضات جو بھی ہو وہ کہہ سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ جو ہے بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائے گی؟ سپریم کورٹ محض صرف وہی فیصلے کرے گی جو عام کیسز ہوں گے، سارے آئینی فیصلے جو ہیں وہ ایک عدالت ایسی بنا دی جائے گی ایک چیز کی تشریح سمجھنے ابھی وہی جو آئینی کورٹ ہے اس میں بھی ججز ہے اور آپ جو نام دیتے ہیں، تو اس طرح بات نہیں ہے. وہ کوئی نئی چیز نہیں بنائے گی، اس میں سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہے، کوئی اور لوگ اس میں آ کر بیٹھیں گے تو وہ بھی ججز ہے، یہ بھی ججز ہے. بات ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر.
مقصد تو ہے کہ مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے اور ان کے مقدمات جلدی نمٹانے کا ہے. تو یہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں ان کو ظاہری بات ہے کہ پریزیڈنٹ نے نومینیٹ کرنا ہے آن دا ریکمنڈیشن آف پرائم منسٹر, اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں, اسی بارے میں اعلان میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے. جو بھی وہ ڈرافٹ میں تھا کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اگر اس تمام معاملے پر احتجاج کرتی ہے امیر صاحب, پھر کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جائے گا؟ اپوزیشن کا تو حق ہے, آئینی قانونی حق ہے احتجاج کرانا, اور پھر یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کا حسن ہوتا ہے احتجاج کہ جو بھی میجارٹی ہو 2/3 میجارٹی سے پارلیمنٹ کوئی چیز مانے تو ان کو, اگر پہلے بھی 26 ترامیم ہوئی ہے تو اسی طریقے سے ہوئے, اس کا وہی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا, نقطہ نظر پیش کرنا, عوام میں اپنے آپ کو ویلڈ بنانا. ہمارے سے اپوزیشن بھی اس طرح ہو تو آپ دیکھتے وہی کے پی میں بھی دیکھتے کہ وہ کیا باتیں اپنے آپ کو بعض لوگوں کے سامنے ریلیونٹ کرنے شو کرنے کے لیے کس چیز پر ان کی آبجیکشن نہیں رہی. وہ آپ دیکھ لیں اداروں پر, ہر ایک کام پر, امن کی ایشو میں, دوسرے میں. تو یار بھی وہ جو بھی ان کا رائٹ ہے, حق ہے, جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بقایا پھر اگر اس طرح کوئی ایشوز میں دہرائے ہو تو پھر وہی پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. اگر 2/3 میجارٹی ہو تو پھر ترمیم ممکن ہوتا ہے. سینٹ میں آپ کے نمبرز پورے ہیں, آپ پر اعتماد ہیں کہ یہ سینٹ سے پاس کرا لیں گے؟ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.